یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور کی ہے جو سرسبز کھیتوں، کچی گلیوں اور مٹی کے سادہ گھروں سے بنا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ دل اور محنتی تھے، مگر ان کی زندگیوں میں خوابوں کی کمی نہیں تھی۔ انہی خواب دیکھنے والوں میں ایک لڑکا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد بچپن ہی سے دوسروں سے مختلف تھا۔ جب باقی بچے کنچے کھیلتے یا دریا کے کنارے شور مچاتے پھرتے، احمد اکثر کسی درخت کے نیچے بیٹھا آسمان کو تکا کرتا، جیسے بادلوں میں چھپے کسی راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اپنے گاؤں کی حدود سے کہیں آگے کی دنیا کو دیکھ رہا ہو۔ احمد کے والد ایک غریب کسان تھے۔ ان کے ہاتھوں کی لکیریں کھیتوں کی سخت مٹی سے جڑی ہوئی تھیں۔ وہ صبح سویرے اٹھتے، فجر کی نماز ادا کرتے اور پھر ہل لے کر کھیتوں کی طرف نکل جاتے۔ احمد اکثر ان کے ساتھ جاتا، مگر اس کا دل مٹی میں نہیں بلکہ کتابوں میں لگتا تھا۔ گاؤں کا واحد اسکول ایک پرانی سی عمارت میں تھا، جس کی دیواروں پر چونے کی تہ جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ لیکن احمد کے لیے وہ عمارت کسی محل سے کم نہ تھی۔ وہ ہر روز سب سے پہلے پہنچتا اور سب سے آخر میں نکلتا۔ اسکول کے استاد ماسٹر حلیم ایک نرم دل اور سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ احمد عام بچوں جیسا نہیں، وہ سوال پر سوال کرتا، ہر بات کی وجہ جاننا چاہتا۔ ایک دن جب ماسٹر صاحب نے کلاس سے پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، تو کسی نے پولیس والا کہا، کسی نے ڈاکٹر، کسی نے دکاندار۔ احمد خاموش رہا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے دھیرے سے کہا، میں ایسا انسان بننا چاہتا ہوں جو اپنے گاؤں کی تقدیر بدل دے۔ پوری کلاس ہنس پڑی، مگر ماسٹر حلیم کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی تھی۔ گھر کے حالات اچھے نہ تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کے کھانے میں صرف دال اور سوکھی روٹی ہوتی۔ احمد کی ماں زینب بی بی اپنے حصے کی روٹی بھی بچوں کو دے دیتی۔ احمد یہ سب دیکھتا اور اس کا دل کٹ جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ غربت صرف پیٹ کی بھوک نہیں بلکہ خوابوں کی راہ میں سب سے بڑی دیوار ہے، مگر اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اس دیوار کو توڑ کر رہے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد نے 5ویں جماعت میں پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے اس کے والد کو مبارکباد دی، مگر کچھ لوگ حسد بھی کرنے لگے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ کتابیں پڑھ کر کون سا نواب بن جائے گا، آخر کار حل ہی تو چلانا ہے۔ احمد نے یہ باتیں سنی مگر خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میں عزم کی گہرائی تھی۔ مڈل اسکول کے لیے اسے قریبی شہر جانا پڑا۔ شہر اس کے لیے ایک نئی دنیا تھا، اونچی عمارتیں، شور مچاتی گاڑیاں اور اجنبی چہرے۔ شروع میں وہ گھبرا گیا۔ اسے اپنا گاؤں، اپنی ماں کی آواز اور کھیتوں کی خوشبو یاد آتی۔ کئی راتیں اس نے آنسوؤں میں گزاری، مگر ہر بار وہ خود کو یاد دلاتا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ شہر کے اسکول میں مقابلہ سخت تھا۔ بچے امیر گھروں سے تھے، مہنگی کتابیں اور کوچنگ ان کے پاس تھی۔ احمد کے پاس صرف محنت تھی۔ وہ لائبریری میں گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ کبھی کبھی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہ ہوتا، مگر وہ ہار نہ مانتا۔ اس کے اندر ایک آگ تھی جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کرتی تھی۔ ایک دن اسکول میں تقریری مقابلہ ہوا۔ موضوع تھا تعلیم کی اہمیت۔ احمد نے حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اسٹیج پر کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا، اس کی آواز میں اعتماد آ گیا۔ اس نے اپنی کہانی سنائی، اپنے گاؤں کے بچوں کے خواب بیان کیے، اور بتایا کہ تعلیم ہی وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے۔ پورا ہال خاموشی سے سنتا رہا۔ آخر میں زوردار تالیاں بجی۔ احمد نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ کامیابی اس کے لیے ایک موڑ ثابت ہوئی۔ اس کے اساتذہ نے اسے اسکالرشپ دلوانے میں مدد کی۔ اب اس کے مالی مسائل کچھ کم ہو گئے تھے، مگر زندگی کی آزمائشیں ختم نہ ہوئیں۔ اسی دوران اس کے والد شدید بیمار ہو گئے۔ کھیتوں کا کام رک گیا۔ گھر کی ذمہ داری احمد کے کندھوں پر آ گئی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھانے لگا۔ دن میں اسکول، شام کو ٹیوشن، رات کو اپنی پڑھائی۔ تھکن اس کے چہرے پر صاف نظر آتی، مگر آنکھوں کی چمک برقرار تھی۔ والد کی بیماری نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ ایک رات ہسپتال کے باہر بیٹھا وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کے خواب بہت بڑے ہیں؟ کیا اسے سب چھوڑ کر گاؤں واپس چلے جانا چاہیے؟ اسی لمحے اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، بیٹا، مشکل وقت میں ہمت نہ ہارنا، کیونکہ اندھیری رات کے بعد ہی سویرا ہوتا ہے۔ اس نے آنسو پونچھے اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔
کچھ مہینوں بعد اس کے والد صحت یاب ہو گئے۔ یہ احمد کے لیے ایک نئی امید تھی۔ اس نے پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی۔ میٹرک کے امتحان میں اس نے پورے صوبے میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اخباروں میں اس کی تصویر شائع ہوئی۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے طنز کرتے تھے اب فخر سے اس کا نام لیتے۔ کالج کا سفر اور بھی کٹھن تھا۔ یہاں مقابلہ قومی سطح کا تھا۔ احمد نے انجینئرنگ کا انتخاب کیا کیونکہ وہ اپنے گاؤں میں پانی اور بجلی کے مسائل حل کرنا چاہتا تھا۔ اسے اکثر لگتا کہ وہ ایک لمبی اور دشوار پہاڑی چڑھ رہا ہے، مگر ہر قدم اسے منزل کے قریب لے جا رہا تھا۔ کالج میں اسے نئے دوست ملے، نئے خیالات سے واسطہ پڑا۔ کبھی کبھی وہ خود کو کمتر محسوس کرتا، مگر پھر اپنی محنت یاد کر کے سنبھل جاتا۔ اس نے ایک پروجیکٹ پر کام شروع کیا جس کا مقصد کم لاگت سے بجلی پیدا کرنا تھا۔ کئی بار تجربات ناکام ہوئے، آلات ٹوٹے اور اساتذہ نے بھی کہا کہ یہ مشکل ہے، مگر احمد نے ہار نہ مانی۔ آخری سال میں اس کا پروجیکٹ کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایک ایسا سادہ نظام تیار کیا جو نہری پانی کے بہاؤ سے بجلی پیدا کر سکتا تھا۔ اس کی ایجاد کو سراہا گیا۔ ایک بڑی کمپنی نے اسے نوکری کی پیشکش کی۔ یہ اس کے لیے ایک سنہری موقع تھا، مگر اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ چند سال شہر میں کام کرتا رہا، تجربہ حاصل کیا، پیسے جمع کیے۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ واپس اپنے گاؤں جائے۔ جب وہ نورپور واپس پہنچا تو گاؤں ویسا ہی تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب پہلے سے زیادہ روشنی تھی۔ اس نے گاؤں کے قریب بہتی نہر پر اپنا نظام نصب کیا۔ شروع میں لوگوں کو یقین نہ آیا، مگر جب پہلی بار کئی گھروں کے بلب روشن ہوئے تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچوں نے تالیاں بجائیں، بزرگوں نے دعائیں دیں۔ احمد کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ آہستہ آہستہ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹی لائبریری بھی قائم کی جہاں بچے آ کر پڑھ سکتے تھے۔ اس نے اسکول کی عمارت کی مرمت کروائی، نئے اساتذہ کا بندوبست کیا۔ نورپور بدلنے لگا۔ لوگ اب خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ ایک شام احمد اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا جہاں وہ بچپن میں آسمان دیکھا کرتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ بادلوں میں کھویا ہوا بچہ نہیں، بلکہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والا انسان تھا۔ اس نے سوچا کہ کامیابی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا اصل مقصد دوسروں کی زندگی آسان بنانا ہے۔ وقت گزرتا گیا، نورپور کی مثال دوسرے گاؤں دینے لگے۔ لوگ دور دور سے احمد سے مشورہ لینے آتے۔ وہ ہر ایک کی بات توجہ سے سنتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تبدیلی صرف ایک انسان سے نہیں، بلکہ سب کے مل کر کام کرنے سے آتی ہے۔ ایک دن ماسٹر حلیم، جو اب بوڑھے ہو چکے تھے، احمد سے ملنے آئے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم تھا تم عام بچے نہیں ہو۔ احمد نے جھک کر ان کے ہاتھ چومے اور کہا، اگر آپ میرا حوصلہ نہ بڑھاتے تو شاید میں بھی ہار جاتا۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت اور فخر جھلک رہا تھا۔ احمد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خواب دیکھنا پہلا قدم ہے، مگر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مسلسل محنت، صبر اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ غربت، مشکلات اور لوگوں کی باتیں راستہ روک سکتی ہیں، مگر اگر ارادہ مضبوط ہو تو کوئی رکاوٹ بڑی نہیں ہوتی۔ نورپور اب صرف ایک گاؤں نہیں رہا تھا، بلکہ امید کی علامت بن چکا تھا۔ اور احمد، وہ اب بھی سادہ کپڑے پہنتا، عام لوگوں کی طرح رہتا، مگر اس کی سوچ آسمانوں سے بھی بلند تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اصل عظمت دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں روشنی بانٹنے میں ہے۔ کہانی کا اختتام یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ ہر اس دل میں جو مشکل حالات کے باوجود خواب دیکھنے کی ہمت رکھتا ہے، احمد کی کہانی زندہ ہے۔ جب بھی کوئی بچہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر بڑے خواب دیکھتا ہے، جب بھی کوئی نوجوان حالات سے لڑ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہاں سے ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ اور شاید کسی اور نورپور میں کوئی اور احمد اپنی تقدیر لکھنے کی تیاری کر رہا ہو۔